جی میں محترم جناب سی ایم پنجاب مریم نواز صاحبہ آپ سے مخاطب ہوں اور آپ سے ریکویسٹ کرتا آپ سے مخاطب ہوں. تو الحمدللہ ہم کام ہوتے دیکھ رہے ہیں، بہت کام ہو رہے ہیں. سڑکیں جہاں چلا نہیں جاتا تھا، گٹر کو ڈھکن نہیں ہوتے تھے، وہ بھی آپ نے بہت اچھا ہر جگہ پہ کام ہو رہا ہے. سڑکوں کا کام ہو رہا ہے، سیوریج کا کام ہو رہا ہے. جن سڑکوں پہ چلنا مشکل تھا، اب ادھر سے گاڑی پہ جانا، موٹر سائیکل پہ جانا، بندے کی ہڈیاں پسلیاں ایک ہو جاتی تھی. تو اس کے لیے تو آپ کا جتنا بھی آپ کی تعریف کریں اتنی کم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت کام ہو رہا ہے. دوسری آپ نے جو بات میڈم کی ہے نا کہ ہیلمٹ کے بارے میں، تو یہ جی آپ نے جو سکھوں کو استثنا دیا ہے اس کے بارے میں بڑا کچھ بات ہے. تو دیکھیں، اگر آپ نے مطلب ان کو استثنا دینا ہے اس لیے کہ وہ پگڑیاں باندھتے ہیں، تو پگڑی تو پھر مسلمان بھی باندھتے ہیں. جو بڑے بڑے بزرگ ہیں، مفتی ہیں، جو بڑے بڑے کابر ہیں، وہ سارے پگڑیاں باندھتے ہیں. تو وہ بھی بیچارے جو کئی سے ملاقات ہوئی ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ یار بڑا مسئلہ ہے، پگڑی بھی ساتھ رکھنی پڑتی ہے، ہیلمٹ بھی ساتھ رکھنا پڑتا ہے. تو اگر ان کو اس طرح سنا دینا تو پھر ان کو بھی اس طرح سنا دو کہ جو مفتی ہے، جو بڑا عالم ہے، جو پگڑی باندھتا ہے، اس کے لیے استثنا ہے، باقیوں کے لیے نہیں ہے. پھر تو ہے ٹھیک، کیونکہ وہاں پھر یہاں پھر آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی کہ وہ اقلیتوں کا بہت احترام کرتے تھے، ان کو بہت اپنا کاموڈیٹ کرتے تھے. ہاں بالکل کرتے تھے، لیکن ریاست کا جو قانون ہے نا وہ دونوں پہ لاگو تھا. یہ نہیں ہے کہ اقلیت کے لیے اور ہو اور اپنا باقی ملک کے باشندوں کے لیے کوئی اور ہو، یہ ایسے نہیں تھا. بلکہ اس کے لیے مثال آپ کو یہی آپ کے لیے کافی ہے. ایک طرف تو آپ کہتی ہیں کہ میں مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں، اگر مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتی ہیں تو پھر آپ کو باقی فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قبیلے کی خاتون نے چوری کر لی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آ گیا جی معاف کر دیں. حضور نے فرمایا کہ اگر میری بیٹی بھی میری بیٹی فاطمہ بھی ہے ایسا کام کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. تو پھر یہ دو مطلب قانون کیوں بھی کہ ایک کے لیے اور ایک کے لیے اور، ایسے نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو دوسرا پھر اس کو اس حدیث کو سامنے رکھیں. دوسرا، اگر کوئی تھوڑا بہت ٹائم نکال کر قرآن بھی پڑھ لیا کرے میڈم. مطلب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے عورت کو غیر مرد سے ہاتھ ملانے کے مطلب کیا، ہاتھ کپڑا ٹچ کرنے سے بھی، ہونے سے بھی بہت سختی اور اس سے روکا ہے. بلکہ جو اس کا انجام لکھا ہے، یہ سورہ الاحزاب پڑھ لیں، اس میں آپ کو لگ پتہ جائے گا. میں نے بہت سارے آپ کے کلپ دیکھے ہیں جس میں آپ غیر ملکی جو ادھر آتے ہیں سفیر، ان کے ساتھ آپ مصافحہ کر رہی ہوتی ہیں. خدا کی قسم یہ مسلمانوں کی غیرت کا سوال ہے. یہ مسلمانوں کا سر آپ شرم سے جھک جاتا ہے جب آپ ایسے کرتی ہیں، کیونکہ آپ پاکستان کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہیں. پھر آپ بہت سارے ملکوں میں، غیر ملکوں میں گئی ہیں، چین میں گئی ہیں، بیلاروس میں گئی ہیں، وہاں بھی آپ نے ان کے وہ جو ان کے جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ آپ نے ہاتھ ملایا. پیچھے وہ جو ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ اور عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے تو خیر آپ کی پیروی کرنی ہے نا. لیکن خدا کی قسم اس وقت ہمیں اتنی شرم آئی کہ یہ ہماری پاکستان کی نمائندہ، اللہ نے اگر آپ کو بنائی دی، آپ جس طرح بھی بن گئی ہیں، جو کہ جائز نہیں ہے اسلام میں، حضور نے اس کی اجازت نہیں دی کہ کوئی خواتین کسی ملک کی، کسی معاشرے کی سربراہ ہو. کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بنا کر اس کائنات میں آدم سے لے کر اب تک بھیجے، جن میں ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں اور آخری رسول ہیں. تو اگر کسی عورت کا کسی ملک کی سربراہی کرنے میں ملک کا مفاد ہوتا، ملک کی خیر ہوتی، ملک کی فلاح ہوتی، تو ایک نبی بھی، ایک عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نبی بنا کر بھیج دیتا ہے. کیوں نہیں بھیجا؟ یہی دلیل اس کے لیے کافی ہے کہ یہ عورت کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ مردوں میں جائے، کیونکہ بہت سارے معاملہ راتوں کو کرنے پڑتے ہیں، گیدرنگ میں جانا پڑتا ہے، ہجوم میں جانا پڑتا ہے. تو پھر یہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے؟ اللہ کی غیرت نے یہ اجازت نہیں دی کہ عورت کسی کے راتوں میں کسی ہجوم میں بیٹھے یا کھلم کھلا مطلب وہ اس انداز سے بات کرے، اس کی اجازت ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جو بات جس کو ایسے نہ محسوس کیجیے گا، میں ایک پاکستانی شہری کا حق ہوتا ہے کہ تنقید کرنا، جب بھی کوئی بات ایسی آئے تو وہ میں تنقید کر رہا ہوں، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو اس کو ایسے نیگیٹو نہ لیجیے گا پلیز. تو میں تو آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، چلو اور کچھ نہیں، آپ بن گئی ٹھیک ہے، آپ بہت اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن آپ سے دستبستہ گزارش ہے کہ آئندہ کسی میل کے ساتھ آپ کو ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. اگر ایسا کرنا ہے تو پھر سورہ الاحزاب کو پڑھ لینا، اور اس کے بعد خود ہی آپ بتا دینا کہ کتنی کا مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.